ہے کہ پچھلے زمانے میں جو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے وہ کسی بھی نسخہ کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ ہوا شافی اللہ الشافی یہ جملہ ضرور لکھتے تھے کہ ڈاکٹر یہ سلنڈر بول دیتا ہے کہ میں نے تو دوا دے دیا ہے لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دوا ایک ہی مرض کے لیے 2 آدمیوں کو دی جاتی ہے. ایک کو مکمل آرام ہو جاتا ہے, دوسرے کو مکمل آرام نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ نے شفا ڈالی, اس میں اللہ نے شفا نہیں ڈالی. تو اسباب کا اختیار کرنا یہ ایمان کی شان ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی تاکید آئی ہے کہ اسباب اختیار کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیمار ہوئے تو حضور نے بھی دوا استعمال کی, لیکن دوا ہی میں تاثیر سمجھنا یا کسی اور چیزوں میں تاثیر سمجھنا یہ ایمان کی شان نہیں, ایمان والوں کا کام نہیں ہے. ایمان والوں کا کام ہے ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہمارا ہوگا, اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا تو یہ کام ہمارا نہیں ہوگا. اسی لیے ماشاء اللہ جو اللہ چاہے گا وہی کام ہوگا. اسی لیے کہا گیا کوئی بھی کام کرو ماشاء اللہ, بسم اللہ پڑھ کے وہ کام شروع کر دو. اسباب مکمل تیار ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں, دسترخوان میں کھانا لگا ہوا ہے. یہاں بھی تاکید آئی ہے کہ دسترخوان پہ کھانا تیار ہے, لقمہ جانے کو تیار ہے. یہاں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ یہ لقمہ جو ہمارے اندر جا رہا ہے یہ اللہ اس میں خیر ڈال دے, اس کے اندر شفا ڈال دے, اس میں بھلائی ڈال دے. یہ لقمہ جانے کے بعد پیٹ میں خرابی پیدا نہ کرے. دسترخوان تیار ہونے کے بعد بھی, تمام اسباب کے بعد بھی, اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ, اور جب لقمہ اندر چلا جائے تو الحمدللہ بولو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لقمے کو اندر داخل کر دیا. اللہ چاہتا تو ہمیں گلے میں روک دیتا, اٹک جاتا. کتنے ہزاروں واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان کے گلوں میں کبھی پھل لٹک جاتا ہے, کبھی ناک میں گھس جاتا ہے, کبھی یہاں گھس جاتا ہے, کبھی ہم مچھلی کھاتے ہیں تو یہاں کانٹا چھپ جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتے کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اسباب ہونے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے کہ لقمہ ہمارے اندر ٹھیک ٹھاک سے چلا جائے. اب لقمہ ہمارے اندر ٹھیک ٹھاک سے چلا گیا, اس کے بعد ہمیں قضائے حاجت کے لیے ہم جائیں گے تو وہاں بھی دعا پڑھ کے جانا ہے. اور جب وہاں سے واپس آئیں گے تو حدیث پاک کی دعا ہے, اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیے. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ حدیث پاک کی دعا ہے کہ باتھ روم سے آنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا اور ہمیں صحت عطا فرمائی. احادیث میں جو دعاؤں آئی ہیں اس کا ترجمہ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے, تب اس کا مزہ آئے گا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. حالانکہ ہم باتھ روم سے آئے, اس کے بعد بھی نبی کہہ رہے کہ وہاں بھی اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ کا شکر اور کرم یہ ہے کہ ہمارے جو تکلیف دینے والی چیزیں تھی, پیٹ کو خراب کرنے والی, صحت کو خراب کرنے والی, نظام کو خراب کرنے والی, اللہ نے اس کو دور کر دیا اور ہمیں صحت عطا فرمائی, عافیت عطا فرمائی. اب ڈاکٹروں کے پاس جائیں, کسی کا قبض ہو گیا, کسی کا صفائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پیچیز کی دوا چاہیے, فلاں کی دوا چاہیے. ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں, آتے ہی نہیں آتے, واقعات پیش آتے ہیں. اللہ نے اگر یہ چیزیں دی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حمد ادا کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا یہ ہم پر ضروری ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم میاں اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تو ان کو بہت شدید بخار آیا ہوا, بہت تیز تڑپ رہے تھے. میں نے جا کے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ بزرگوں کا جملہ. حضرت نے فرمایا الحمدللہ آنکھ بالکل صحیح سلامت ہے, ہاتھ بالکل صحیح سلامت ہے, پیٹ بالکل صحیح سلامت ہے, زبان بالکل صحیح سلامت ہے,
کان بالکل صحیح سلامت ہے، اللہ کی تمام تعریفیں ہیں کہ تمام عزم ٹھیک ٹھاک ہے، بس بخار آیا ہوا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیے کہ اللہ ہم کو شفا دے۔ اب دیکھیے پورا حضرت نے نگاہ ہی بدل دی کہ ایک تکلیف اللہ نے اگر دی ہے تو ہزاروں تکلیف ہمارے ساتھ، آرام ہمارے پاس موجود ہے، ادھر سے ذہن کو پھیر نہیں لینا چاہیے۔ انسان کو اگر تھوڑی سے تکلیف آئی تو انسان اللہ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ اللہ کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہے کہ سانس ٹھیک ٹھاک سے جا رہی ہے، بخار اگر آیا ہوا ہے، پیر اگر ٹوٹ گیا ہے تو ہاتھ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہاتھ کو سلامت رکھا، اے اللہ آنکھ کو سلامت رکھا، ہماری زبان کو سلامت رکھا، دماغ کو سلامت رکھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرو۔